تو امریکہ کو زندگی بچانے کے لیے، اپنا آپ کام کرنے کے لیے 3 بڑی جنگیں یا کم از کم 2 جنگیں جو ہے چھیڑنا پڑیں گی، اور جنگ بھی ایسی ہونی چاہیے جو کہ پروکسی وار ہو۔ اچھا، اپنا آپ قائم کر رکھنے کے لیے، کیونکہ آپ کا اسلحہ بکے گا، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس۔ پھر انہوں نے 3 مختلف ملکوں کی نشاندہی کی کہ جن کی معیشت جو ہے وہ جنگ افورڈ کر سکتی ہے۔ ان ملکوں کے اندر اگر آپ جنگ شروع کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جنگیں جو ہیں وہ اپنا چل پڑیں گی، اور پھر آپ کا اسلحہ کی فیکٹریاں لگی ہیں۔ ظاہر بات ہے عام زندگی ہو تو لوہار کیا کرتا ہے؟ دراتی ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا گھوڑے کا نال لگا دیتا ہے، لیکن جنگ ہو تو رات کو جاگتا ہے 8-8 10-10 تلواریں بناتا ہے۔ یہی حال ان کا تھا، تو تھیٹر چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا ایک ہے بھارت کی اکانومی بڑی مضبوط ہے، پیسے آگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہوا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ان کے کاروبار چل پڑا ہوا ہے، بہت بڑا ملک ہے، یہ پلی ہوئی گائے ہے، یہ افورڈ کر سکتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا چین کی اکانومی بہت مضبوط ہو چکی ہے، اس کا بھی سب کچھ۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہے رشیا، اور رشیا جو ہے یہ بھی ایک بہت مضبوط اکانومی اس کی بن چکی ہوئی ہے، اور اس کے ابھی انہوں نے اپنی اٹامک پیسفل ٹیکنالوجی بیچی ہے تو مختلف ملکوں، جس میں سعودی عرب کو بھی بیچی تھی، اور تیل کا بھی اس کا سب سے بڑا ذخیرہ آ گیا ہوا تو یہ بھی ہے۔ پھر انہوں نے ان 3 ملکوں کے درمیان دیکھا کہ پاپولیشن کون سی ہے جن کو لڑایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھا کہ انڈیا کے اندر کو 25 کروڑ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، کو 20 کروڑ چین کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، 43% جو ہیں یہ جو مسلمان ہیں یہ روس کی فوج کے اندر ہیں، 43% آدمی جو ہے وہ روس کی فوج مسلمانوں کے۔ تاتارستان کا ان کا اپنا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، پھر اس کو چچنیا ہے، گروزنی کا علاقہ ہے، سارا کچھ تو روس کے اندر بھی یہ سب کچھ۔ یعنی پروکسی وار کے لیے 3 کنٹریز تو لگا اگر تینوں کے ہاں مسلمانوں کی موومنٹ چلا دی جائیں زبردست قسم کی، ٹھیک ہے، تو یہ اتنی بڑی جنگ ہوگی جس میں مسئلہ بن جائے گا۔ اب یہاں سے ہوگا کہ یہاں سے لوگ کہاں سے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انڈیا، افغانستان اور پاکستان یہ 2 علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک جہادی نیٹ ورک بلٹ اپ کر کے اس کو امپورٹ کیا جائے۔ اچھا، 2010 کی جنوری میں انہوں نے اس کو ایز اے پالیسی لے لیا، اور 2010 میں ہیلری کلنٹن نے ایک آرٹیکل لکھا کہ ہم اگلے 10 سال کہاں گزار رہے ہیں، تو اس نے کہا تھا ہم کنٹینمنٹ آف چائنا میں گزار رہے ہیں، اور اس کا مشہور فقرہ ہے کہ the people who believe that the strength of America lies inside America are fools. Strength of America lies outside America. تو اس نے کہا تھا کنٹینمنٹ آف چائنا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے انڈیا کو اپنے ساتھ دوستی سے رات بڑھایا، اور کیونکہ یہ وہ روڈ ہے جو آگے آ کے چائنا سے جہاں آ کے اب ملتی ہے، اور کہاں آ کے ملتی ہے آپ کی سی پیک والی روڈ، کراکرم ہائی وے کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ 1959 تک یہ 9 سال 10 سال روڈ بنتی رہی، اور اتنا بے آباد علاقہ تھا کہ چائنا کو، انڈیا کو بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کوئی موومنٹ ہو رہی ہے۔ 1959 میں نہرو نے آ کے پنگا شنگا لینا شروع کیا، اور نہرو نے ایک تو یہ اعلان کیا کہ لداخ جو ہے یہ کشمیر کا حصہ ہے۔ اچھا، جبکہ لداخ بنیادی طور پر کبھی بھی کسی کا حصہ نہ، بالکل ایک انڈیپینڈنٹ سی زون ہے، دیکھو وہاں پر تقریباً 60% لوگ ہیں، اور زیادہ تر وہ جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں، 60% اہل تشیع، 40% باقی بدھ ہیں، تو ہم تو ان کو بدھ بنائے جاتے ہیں سارے، اور وہ بیچارے وہ اس زمانے کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ ظاہر بات ہے ان کا مین لینڈ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ وہ گلگت والے تشیع جہاں وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں، نہ کوئی آباد سے علاقہ، تو ان کا 40-60 کی ریشو ہے، یعنی 40 جو ہیں وہ ہیں اپنا مسلم 40 ہیں بدھ، اچھا، اور 60 میں جو کچھ 50% شیعہ والے شیعہ ہیں، اور 10% سنی ہیں، مطلب یہ تو یہ ایک طرح کا، یعنی ہم کہہ رہے ہیں 60% مسلمان، 40% بدھ تھے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کو انہوں نے کہا یہ کشمیر کا حصہ ہے، انہوں نے ایک وہ 62 میں لڑائی ہو، تو امریکہ چاہتا تھا کہ 2025 سے پہلے اس کو چھیڑا جائے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو یہ وہاں پر انڈیا نے وہاں پر آ کے یہاں پر یہ کیا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہوئی ہے کہ دوبارہ وہ پہلے ری پی سنگھ وغیرہ نے اس کو ختم کر لیا تھا، چائنا سے تلکا، ٹھیک ہے، اب وہ دوبارہ امریکہ نے پریشر ڈالا ہے کہ بھائی جان چپ بیٹھے ہوئے انسان کے بچے بنو اور لڑو۔ اس وقت جب انہوں نے پنگا لیا ہے، تاکہ کنبا اس لیے لیا ہے کہ سی پیک کو 2 جگہ سے توڑا جا سکتا ہے، ایک گلگت بلتستان سے اور ایک بلوچستان سے۔ بلوچستان میں بھی انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، کلبھوشن پکڑا گیا، سب کچھ صورتحال ہو نہیں سکتی۔ بلوچستان کا رقبہ اتنا وسیع اور پاپولیشن اتنی تھوڑی ہے کہ وہ آپ بن نہیں سکتے۔ مطلب میں اکثر بلوچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر وہ چائنیز تم 40 لاکھ ہو، اگر چائنا جو ہے اپنا 1 کروڑ بندہ بھیج دے
1 अरब 30 करोड़ में से गुम जाएगा, 40 लाख गुम हो जाओ, खत्म हो जाए, पता नहीं चलोगे, और वो एकदम मौत की तरह आना शुरू हो गया तो मसला बन जाएगा। तो वहां वैसे भी उस तरह की सूरत हाल, और वैसे भी 40 लाख बलोच जितना बेचारा बिखरा हुआ है, छोटे छोटे, मैं 43%। दूसरा यहाँ पर था कि गिलगित बल्तिस्तान में एक तो पहले उन्होंने कश्मीरियों को एक झांसा दिया कि हम तुम्हें एक आजाद कश्मीर पूरा बना देते हैं, जिसमें आजाद कश्मीर भी शामिल हो, जम्मू कश्मीर भी शामिल हो पूरा। ये अरुंधति राय, ये बरखा दाती ऐसे नहीं बोलती थी कश्मीर की आजादी की, इसलिए बोलती थी ये आजाद मुल्क बन जाएगा, 10 साल के लिए यूएन प्रोटेक्टरेट यहाँ पर आके बैठ जाएगा, और 10 साल बाद कहाँ सीपैक कहाँ क्या रास्ता पूरा रुक जाएगा, और फिर हम चीन को कहेंगे कि भाई। अब चीन के लिए जिंदगी मौत का मसला बना हुआ। उसकी वजह यह है कि चीन कहता है यह है कि हमने 2 दफा अपनी कंटेनमेंट से बाहर निकलने की कोशिश की। हमने बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया के थ्रू बाहर आने की कोशिश की। थाईलैंड के उन्होंने आर्मी कू कराया, हमारा $20 अरब की इन्वेस्टमेंट तो बर्बाद हो गई। हमने सिंकियांग उसके रास्ते जो है अपना सिंकियांग कहता हूं, ये जो ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान के रास्ते हमने निकलने की कोशिश की। जो ईरान की चाबा की वो है वो 1 मिलियन बैरल से ज्यादा की नहीं है, हमें 10 बिलियन बैरल चाहिए। चाइना ने गुज़श्ता 3 सालों के अंदर दुनिया के तकरीबन 68 मुल्कों के साथ मुआहदे किए हुए हैं कारोबार के, ट्रेड के। अफ्रीका का तकरीबन 70% तेल जो है उसने खरीद दिया, जो इसी रास्ते से आना है। सर टेंशन इतनी बड़ी है कि जंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत बड़ी। मैं आपको देखें उसके इंटरेस्ट कितना बड़ा है। अब चाइना जो है यूं समझे सर है, ठीक है, ये पूरी दुनिया धड़ है, ये गर्दन पाकिस्तान है, और गर्दन सीपैक की लाइन है। तो ये गर्दन पे को बैठ गए तो खत्म। तो अब वो लद्दाख वो गर्दन का सिरा है जिस पे इंडिया को बिठाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान पे हमला करेगा। अच्छा, जो हम रोज से कह रहे हैं ना, हम क्या देखा, चाइना क्या करेगा? देखो जैसा पाकिस्तान इंडिया हमला करेगा ना, ठीक है, तो आलमी ताकत करके पहुंचेंगे कि चुप कराओ, यहाँ पीस कराओ, वरना ये तो पागल हैं, ये तो बम चला देंगे। ठीक है। और जब इंटरनेशनल फोर्सेस वहां पहुंचेंगी तो ये इलाका कम से कम 5-7 साल तक के लिए डिस्टर्ब हो गया ना। चाइना असल में चाहता यह है कि इंडिया के साथ अभी भी वो ये इसी जगह में कहीं अवॉइड कर दे, उस तरफ ले गया, लद्दाख की तरफ, सिक्किम की तरफ ले गया, लद्दाख आउट कर दिया। लेकिन इंडिया का मसला यह है कि आखिर ये करेंगे कि यहां आ जाओ, और जब ये चीज शुरू होगी, बात है उससे 2 दिन भी जंग चली तो आप बात सीज होगा। सीपैक कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है इस मीनवाइल? मुझे बहुत बड़ी ये साल गुजर जाए ना सही तरह तो बड़ी बात है। मैं सही कहता हूं, इस साल के अंदर इंडिया ने ये करना ही करना है, क्योंकि जंग अगर शुरू हो गई तो जंग 4 दिन से ऊपर नहीं जाएगी। कोई जंग के बारे में कहा जाता है कि अगर 25 एटम बम भी अगर चल गए, छोटे छोटे इतने वाले जो 1-1 लाख बंदे को मारते हैं, तो इस दुनिया में सिर्फ 1.5 महीने के बाद एक न्यूक्लियर विंटर छा जाएगा। यानी पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ी लेयर छा जाएगी जो 10 साल तक रहेगी, और सिर्फ 25% सूरज की रोशनी दुनिया तक पहुंचेगी। और जब वो 25% पहुंचेगी तो आपकी फसलें नहीं पकेंगी, आपकी फसलें कच्ची रहेंगी, और वो पूरी की पूरी दुनिया कम से कम 10 साल कहत की और बीमारी के शिकार हो जाएगी। ये इस सिर्फ 25 एटम बम चलने से होगा। और वो 12, 13 हम लोग अगर चला दिया किसी ने, वो इससे इतने खौफजदा है। और ये हथियार है जिसको इंडिया इस्तेमाल करना चाहता है कि पाकिस्तान चला देगा तो फिर हम भी चलाएंगे। ब्लेम गेम तो चल पड़ी है ना वैसे, लेकिन पता है क्या मसला, ज्यादा जंग ऐसी चीज है ना कि इसे बटन दबने की बात होती है।